کیا خوبصورت ٹاپک ہے یہ، لو آف اللہ اور اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا۔ لیکن میں سوچ رہا تھا میرا بھی کہ وائی ڈو وی لو سم ون، ایدر وی لو سم ون بائی جسٹ لکنگ ایٹ دا پرسن بیوٹی، مے بی بیوٹی ہمیں انسپائر کرتی ہے کسی کی، یا ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لیٹ سے پسند کرتے ہیں کسی کو بیکاز آف دیئر ایٹریبیوٹس، ان کی کچھ ایسی کوالٹیز ہمارے سامنے آتی ہیں، یا تھرڈلی دا وے دا پرسن ٹریٹس اس، کہ وہ ہمیں کس طرح ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہمارے لیے کیئرنگ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھیں کیپنگ دیز تھری تھنگز ان مائنڈ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس ہیں، ان سے یہ تینوں چیزوں کا تعارف اللہ کا ملتا ہے، ہاؤ ہی از، یعنی حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے قیامت والے دن جنتی، اللہ اکبر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ایسے دیکھو گے اپنے رب کا چہرہ جیسے کہ چاند کو دیکھتے ہو تم۔ اسی طرح ہمیں پتہ لگتا ہے اللہ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس سے کہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز اور اللہ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، اور تیسری چیز ہمیں یہ پتہ لگتا ہے ہاؤ ہی ٹریٹس اس، یعنی کتنی محبت کرنے والا ہے، کتنی شفقت کرنے والا ہے۔ تو آئی تھنک کہ یہ تینوں چیزیں کبھی ہم سوچیں اللہ رب العالمین کے بارے میں اور سامنے نام رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ محبت بلڈ کرنے کا۔ سو وٹ ڈو یو تھنک کہ ویئر ٹو بگن، چلیں یہ تو ایک پریلیمنری اسٹیپ ہو گیا کہ نوئنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھرو ہز نیمز، وٹ ادر تھنگس کمز ٹو یور مائنڈ کہ اللہ کی محبت کیسے جو ہے وہ ایک انسان اپنے دل میں لائے، کیونکہ اس منتھ میں دل بہت نرم ہے۔ صحیح کہہ رہا ہے ابن قیم کہتے ہیں دنیا کے اندر ہر جو چیز ہے نا، اس سے جب انسان محبت کرتا ہے یا اس کی طرف انسان کی جو انکلینیشن ہوتی ہے نا، اٹ از لوڈ فار سم تھنگ ایلس، یعنی کوئی نہ کوئی انسان کا اسٹیک ہوتا ہے اس میں۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنی ماں سے محبت اس لیے کرتا ہے کیونکہ ماں نے قربانی دی ہوتی ہے اس کے لیے۔ قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ماں کی قربانی کا ذکر کیا، کس طریقے سے وہ اس کو اٹھاتی ہے، اس کے لیے برداشت کرتی ہے۔ باپ سے محبت اس لیے ہوتی ہے، یعنی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ یہ چیز ہوتا ہے، ڈپینڈنسی ہوتی ہے، اور ڈپینڈنسی ڈیفینیٹلی ایک انٹر ڈپینڈنسی ایک ایموشن کو جنم دیتی ہے، اور بھی بہت سی ایسی اس میں ڈسکشنز موجود ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں صرف ایک ذات ایسی ہے دیٹ از لوڈ فار اٹس اون سیک، اور وہ ہے اللہ کی ذات، یعنی ایوری تھنگ از لوڈ فار سم تھنگ ایلس بٹ اونلی اللہ سبحانہ وتعالی از لوڈ فار اٹس اون سیک۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ، آپ سمجھ لیجیے اللہ کا جمال اور اللہ کا کمال، یعنی loving him just because he is Allah, that's it، یعنی وہ آپ پر احسان کرے یا نہ کرے، آپ کو اس سے کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن اگر آپ کو اس کا پتہ چل جائے نا، you would start loving him۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، یعنی اللہ کے رسول سے بھی محبت ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہم پر احسانات، آپ اللہ کے نبی، آپ کے ذریعے ہمیں سیلویشن گائیڈنس۔ علی بھائی، اللہ سے محبت بڑھانے کے لیے جیسے آپ نے ذکر کیا نا، تو جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت حاصل کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی محبت اللہ کے بارے میں بڑھتی جائے گی۔ اور یہ بڑی نیچرل سی بات ہے، آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اگر وہ کسی کو جانتا نہیں ہے نا، اس کے بارے میں اس کا کوئی ایموشن ڈیولپ نہیں ہوتا۔ اگر میں آپ کو ایکس وائی زی کسی بھائی کو بتاؤں، میں کہوں گا آپ کو اس سے محبت ہے، آپ نے نہیں کہا اس سے نفرت ہے، نہیں، آپ کی کوئی ایموشن اس کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ یا ڈیٹیچمنٹ نہیں، نیوٹرل ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ اس کی زندگی آپ کے سامنے اور آپ اس کی خیر و بھلائی دیکھتے ہیں، اس کے احسانات آپ کے اوپر ہیں، آپ کے ساتھ اس کے ساتھ بہت سی انٹریکشنز ہیں، آپ کی اس کے بارے میں جذبات ہوں گے، فیلنگس ہوں گے، ایسے جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے اتنی زیادہ محبت بڑھے گی۔ میں ابن قیم کی ایک اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے اسی کتاب سے اغاثۃ اللہفان سے ذکر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں من كان بالله سبحانه واسمائه وصفاته اعرف، whoever has greater knowledge of Allah and his names and attributes، وفيه ارغب وله احب واليه اقرب، he desires him more، he loves him more and is closer to him۔ یعنی جو بندہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں جانے گا، جتنی زیادہ معرفت رکھے گا اتنی ہی زیادہ اس کے دل میں اس کے لیے رغبت ہوگی، محبت ہوگی، اس کے لیے اتنی ہی زیادہ اس کے لیے ڈیزائر ہوگی، اور وہ اتنا ہی اللہ کے قریب بھی ہوگا، یعنی اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر فرماتے ہیں وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبير عنه and he will find in his heart a sweetness that cannot be expressed۔ ایک ایسی سویٹنس اور ایسی حلاوت اور مٹھاس ہوگی جو اس کو کہیں بھی اور نہیں مل سکے گی، اور جس کو وہ شاید بیان بھی نہ کر سکے، وہ ایسی ایمان کی حلاوت ہوگی۔ اور پھر فرماتے ہیں ولا يعرف الا بالذوق والوجد، it can only be known through experience and spiritual perception۔ پھر فرماتے کیا ہیں وكلما ازداد له حبا ازداد له عبودية وذلا وخضوعا ورقا له وحرية عن رق غيره، and the more love it has for him the more it increases in servitude۔ یعنی وہ بندہ جو اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ معرفت رکھے گا، اللہ سے محبت بھی سب سے زیادہ، اور جو اللہ سے جتنی زیادہ محبت رکھے گا علی بھائی،
اتنی ہی زیادہ اللہ کی عبادت, اللہ کی Yeah. بندگی, اللہ کی اوبیڈینس کے اندر بھی آگے بڑھے گا. ٹرو یعنی اوبیڈینس کا تعلق محبت سے بہت زیادہ گہرا ہے. بے شک اور پھر فرمایا ہیوملٹی کے اندر وخضوعا ورقا سبمشن اینڈ ڈیووشن ٹو ہم وحریۃ عن رق غیرہ while gaining freedom from the bondage of anything else. اور یہ جو چیز جو اللہ سے محبت ہوگی, یہ انسان کو دنیا کی دیگر محبتیں جو ہیں, صحیح, دیگر جو شیکلز ہیں, جو بانڈیجز ہیں, ان سے کیا کرے گا, آزاد کر دے گا. کیا بات. یعنی اگر ایک بندہ, یعنی اگر میرے پاس کوئی بندہ آئے اور وہ کہے جی میں کسی کی محبت میں غرق ہوں, میں پاگل ہو گیا ہوں اور مجھے اس کی سولوشن چاہیے, تو ابن قیم رحمہ اللہ دعوت دوا میں بھی ذکر کرتے ہیں, اور اسی بات ادھر بھی ذکر کرتے ہیں, دا اونلی وے, کیونکہ محبت کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں, ختم نہیں کر سکتے, اور اس کی اورینٹیشن چینج کر لے اللہ کی ذات کی طرف, اور آپ دیکھیے گا اٹ ول سفائس, ایبسلیوٹلی, اٹ ول ہیلپ یو, اٹ ول فری یو, اٹ ول لبریٹ یو انشاءاللہ. میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ لو کو تھوڑا ہم ڈیفائن بھی کریں, بیکاز ہمارا جو لو کا کانسیپٹ ہے نا, وہ بھی تھوڑا سا مجھے کبھی کبھی امیچور لگتا ہے, بیکاز لو کانسٹیٹیوٹ سو مینی تھنگس. لو کے کچھ تقاضے ہیں. ایک تقاضا وین اٹ کمس ٹو لونگ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہے اوبیڈینس آف اللہ رب العالمین, بیکاز وین یو لو سم ون obviously دیر کمز اوبیڈینس بیکاز آف دی awe. جیسے وین یو لو یور فادر, تو obviously ریگارڈ لیس آپ کے ابو آپ کی مرضی کے خلاف کچھ کریں, یا آپ کو شاید وہ چیز نہ ملے جو آپ ابا جان سے چاہ رہے ہیں, اسٹل بیکاز آف دا لو یو ہیو ڈیولپ فار یور فادر دیر ول بی اوبیڈینس, رائٹ. اسی طرح دیر از دا کنیکشن, لو ڈیمانڈس کنیکشن. اگر ایک بندہ کہہ رہے نا آئی لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور اس کا کنیکشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے, اور کنیکشن کی مغیرہ بھائی سب سے بڑی دلیل تو میرے نزدیک جو ہے وہ نماز ادا کرنا ہے, اور ذکر, میں بھی ذکر کی مثال دینے لگا تھا. ایگزیکٹلی جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے علی بھائی, آپ بہت ذکر کرتے ہیں, آپ اس کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں, you always bring him into the subject no matter what. Absolutely, آپ کا دماغ ہر جگہ ادھر, he becomes your point of reference. ایگزیکٹلی. اور دین کمز دا لانگنگ, یو نو, جو انبیاء کو تھا کہ راحت ملے گی مجھے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے, سجدے میں گر جانا, اللہ سے دعا کرنا, لیٹنگ آؤٹ بیفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ محبت کے نا کچھ تقاضے ہیں, وہ بھی ہمیں سمجھنے, کیونکہ بیکاز وٹ آئی ہیو سین کہ بڑے نا امیچور ایک کانسیپٹ ہے محبت کا, کہ جب تک اچھا مل رہا ہے تب تک تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان سے محبت. علی بھائی آپ نے نا لانگنگ کو بات کی نا, آئی فیل لانگنگ کو نا میں دیکھتا ہوں ایک ایکسپریشن کی فارم میں. یعنی جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک بندہ جو واقعی کسی سے محبت کرتا ہے نا, ہی وانٹس ٹو ایکسپریس ہز لو ان فرنٹ آف دیٹ انڈیویجول, تاکہ ایک وہ لو جو ہے نا ریسیپروکیٹ کرے ایک قسم کا. تو دعا از دا مینس, یعنی انسان کے پاس اللہ کے سامنے بیسٹ فارم آف ایکسپریشن کیا ہے, دعا. اور آپ دیکھیں گے دعا سے محبت بڑھتی ہے. بالکل صحیح. یعنی آپ اگر اللہ کے سامنے روئیں جا کے, اور اللہ کے سامنے اٹھ کے آپ اپنے جو دل میں بات ہے آپ اس کو ایکسپریس کریں, آپ کا ایک تو بوجھ ہلکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, نہ صرف آپ کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک سویٹنس اور ایک راحت اور ایک اطمینان اور سکون ملتا ہے. اور وہ سکون ملتا ہی اسی لیے ہے کیونکہ آپ نے اپنے دل کو وہ چیز دی ہے جو آپ کا دل ایکچولی yearns for it, جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا, ایکچولی اس کی ایکچوئل غذا وہ ہے. صحیح ہے. تو محبت میں ایکسپریشن, اینڈ دیٹ ایکسپریشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان فارم آف نماز, ذکر تو ہے ہی ہے, وہ تو انسان کی ایک ایکسپریشن, لیکن اس کے ساتھ اصل چیز دعا. آئی بلیو کہ اگر ہم تھوڑا سا بیفور ایکچولی ڈسکسنگ سم آف دا نیمز آف اللہ رب العالمین, ہم یہ بھی ڈسکس کریں واٹ آر سم آف دا سائنز دیٹ اے پرسن لوز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بالکل. تو واٹ کمز ٹو مائی مائنڈ از کہ obviously number one that you yearn to please اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک تو مجھے سرویٹیوڈ, عبادت کے اندر آگے بڑھ گئے. ہاں, you go for his pleasure, you prefer his pleasure. میں اسی مثال دیتا ہوں علی بھائی, جیسے آپ کی بات میں ایڈ کروں, کوئی بندہ جس سے واقعی کسی کو محبت ہو, جب وہ گھر میں آ جائے, مہمان بن کے آئے, صحیح, تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا, آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ آپ کو جگہ نہیں ملے گی اس کو بٹھانے میں, آپ بھاگیں گے کہ اس کے لیے یہ بھی کھلا دوں, مختلف قسم کے مہمان ہیں نا, ایک وہ جو آپ کو بہت پسند ہے, اگر وہ آ گیا آپ وہی میں بات کر رہا ہوں, میں نے اللہ سے محبت کی بات ہے نا. یعنی اگر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی سچے معنی میں, جس سے محبت ہوگی, انسان اس کو پلیز کرنے کے لیے آؤٹ آف دی وے جا کے چیزیں کرتا ہے. یعنی اگر کوئی ایسا محبوب آئے گا میرے گھر میں بے شک میری جیب پر کوئی کھانا بھاری بھی ہوگا, میری کوشش ہوگی یار میں اس کو کسی طریقے سے پلیز کروں. لیکن ہم دوسروں کی برتھ ڈیز منانے کے لیے کتنی لینتھ پہ جاتے ہیں سبحان اللہ, لوگ گفٹ دینے کے لیے کہ جی میں نے اس کو بتاؤں گا, اس سے مجھے محبت ایکسپریس کرنی ہے, اس کے لیے میں یعنی کچھ بھی قیمت, یعنی اپنی وائف کے لیے جب انسان کو محبت ہوتی ہے کس طریقے سے وہ اس کے لیے کئی دفعہ قرضہ لے کے ایسے گفٹس لینے پڑتے ہیں خوش کرنے کے لیے, اور انسان کرتا ہے, یعنی یہ نیچرل ہے. آؤٹ آف دی وے جا کے انسان سرویٹیوڈ, یہ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو جو ہے نا جھکا کے ڈیزائر ٹو پلیز ہم. دوسری چیز مجھے نظر آتی ہے کہ فیلنگ پین ان ڈس اوبیئنگ ہم. اللہ, دس از آلسو پارٹ آف لو. یعنی کہ یو بیکم سو سیڈ, سو ڈپریسڈ, جب آپ اللہ کو کبھی انسان سے گناہ ہو جائے تو آپ کا گناہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ افسردہ کر دے, بیکاز یو نو کہ میں نے اپنے رب کو ڈسپلیز کیا اس گناہ سے. تو آئی تھنک دس از آلسو اے سائن آف ہز لو.
تیسرا جو ہے ریگولر ریممبرنس ذکر. جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جب ایک انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ یاد کرتا ہے اللہ سے, اور یہ فطری بات ہے. کوئی کسی انسان کو پسند کرتا ہے اس کا بہت ذکر کرے گا, بہت تذکرہ کرے گا, بار بار اس کو ڈسکشنز میں لائے گا. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے پریفرنس آف ہز کمانڈس اور ونس اون ٹیمپٹیشنز, نفس, جو ہمیں انبیاء کی زندگی میں نظر آ رہا ہے. میں اس کو ایک لفظ سے ڈینوٹ کروں گا اور وہ ہے دیٹ از سیکریفائس. بیوٹیفل. علی بھائی میری نظر میں یا وفاداری بھی کیسے, وفاداری بھی, وفا بھی ہے. میری نظر میں نا علی بھائی if there is any word that somehow closely explains the idea of love, that is sacrifice. جہاں پہ انسان اپنی پسند کو قربان کرتا ہے کسی اور کے پلیجر کے لیے, اور دس از یعنی بیسٹ فارم آف ایکسپریشن ہوتا ہے. یعنی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے جو ہے نا وہ جان کی بازی لگا دیتی ہے, اپنی ذات کو قربانی, اپنی ذات کی قربانی, اپنے کمفرٹ کی قربانی. اسی طریقے سے ایون اپنی ریلیشنز کی قربانی. کئی دفعہ ماں جو ہے وہ بچوں کے لیے اپنے بڑے قریبی تعلقات کو ان سے دور ہو جاتی ہے, یعنی یہ خاتون. اسی طریقے سے کوئی بھی بندہ ہو جائے. تو ان مائی ہمبل اوپینین جو سیکریفائس ہے اور دی آئیڈیا آف قربانی ہے نا وہ ہے ہی تقرب, یعنی قربانی قرب سے ہے نا, قریب ہونا کسی کے. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اور اسی طریقے سے علی بھائی دی آئیڈیا آف نیکی, دی آئیڈیا آف البر, وہ بھی گراؤنڈڈ ہے ان دی آئیڈیا آف سیکریفائس اینڈ دی آئیڈیا آف لو. اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کی صحیح بنیاد کو نہیں پہنچ سکتے یا صحیح معیار کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ نہ خرچ کر لو جو تمہیں محبوب ہے. یعنی اپنی محبت کو, اپنے آپ کو, اپنے ایموشنز کو آپ قربان کر رہے ہیں کسی اور کی محبت اور پلیجر کے لیے, ٹھیک ہے نا, اپنی پسند کو قربان کر رہے ہیں.